بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو ربیکہ اپنی ورم آلود سرخ آنکھوں سمیت دروازے پر موجود تھی۔ شاید ڈرائنگ روم میں ہونے والی دمہ چوکڑی نے اسے خوابگاہ سے وہاں آنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھ سے نگاہیں چار ہوتے ہی ربیکہ نے بررائی ہوئی مگر غسیلی آواز میں سوال کیا، تمہارا مہمان بہت سرکش اور گستاخ ہے۔ میں نے قالین سے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے گیری ہارٹ کی طرف اشارہ کر کے کہا، سنا ہے کہ فرینچ بہت حساس اور نازک مزاج ہوتے ہیں، لیکن یہ تو پتھر کی طرح ٹھوس اور بے حس نکلا۔ موقع ملتے ہی مرنے مارنے پر تل گیا تھا۔ میں نے بغور اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ارے یہ تو گیری ہارٹ ہے۔ ربیکہ نے غور سے اس کے لہو لہان چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، یہ تو جیف ڈارلنگٹن کے مرغی خانوں اور فروٹ فارمز کا منشی ہے۔ اسے کیا ہوا؟ اس کی بے خبری میرے لیے حیران کن تھی۔ اسے اس کی انا نے لہو لہان کر دیا۔ میں نے سپاٹ لہجے میں کہا، یہ منشی کی بجائے خود کو تمہارا نگہبان سمجھ بیٹھا تھا اور ابھی تک اسی غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ جواب میں گیری ہارٹ نے فرینچ زبان میں ربیکہ سے مخاطب ہو کر اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ربیکہ نے اسے ٹوک دیا، انگریزی میں بات کرو گیری تاکہ تمہاری بات سب کی سمجھ میں آ سکے۔ تم زخمی ہو اور میری ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہیں، لیکن میں کسی نا انصافی یا بے جا طرفداری کو پسند نہیں کروں گی۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس بار گیری ہارٹ انگریزی میں بولا تھا، تشدد میں اس نے خود پہل کی ہے۔ میں تو صرف تم سے ملنے آیا تھا، لیکن یہ بضد تھا کہ مجھے تم سے نہیں ملنے دے گا۔ لیکن تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے مائی ڈیئر ڈارلنگ؟ ربیکہ نے ہمدردانہ لہجے میں اس سے سوال کیا۔ تم جانتے ہو کہ ڈارلنگٹن بھی اپنے گھر میں تمہاری آمد کو زیادہ پسند نہیں کرتا، پھر تم اس کی غیر موجودگی میں یہاں کیا لینے آئے تھے؟ مرغی خانوں اور فروٹ فارمز کے بارے میں مجھے تو ذرا بھی معلومات نہیں ہیں۔ میرے قیاسات کے برعکس اس کا لہجہ سرد مہرانہ تھا۔ مرغی خانوں سے نہ مجھے دلچسپی ہے اور نہ جیف ڈارلنگٹن کسی برڈز فارم کا مالک ہے۔ وہ قدرے برا مان کر بولا، میں اس کی ہدایت پر تم سے ملنے آیا تھا۔ اس کی ہدایت تمہیں کیسے مل گئی؟ وہ تو کئی دن سے انگلینڈ گیا ہوا ہے۔ ربیکہ نے ترش لہجے میں سوال کیا۔ گیری ہارٹ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ تلخ لہجے میں پھٹ پڑا، تم کو یہ سب اسی سے پوچھنا چاہیے۔ میرا قصور صرف اتنا ہے کہ میں اس کو جواب دہ ہوں اور اس نے مجھے ایک کام پر مامور کیوں کیا جس کی انجام دہی میں نہ صرف تمہارا مہمان بلکہ تم خود بھی۔ میں نے قالین پر گرا ہوا اس کا پستول اٹھا کر اسی کی طرف کر لیا۔ تم یہاں مجبور اور زبردست ہو، اس لیے بہتر ہوگا کہ اشاروں میں بات کرنے کی بجائے پوری تفصیل بتاتے چلے جاؤ، ورنہ میں کسی کی پرواہ کیے بغیر تمہیں خون میں نہلا دوں گا اور تم اپنے قدموں پر واپس نہ جا سکو گے۔ میرے تلخ اور فیصلہ کن لہجے نے اسے خوفزدہ کر دیا۔ چند ثانیوں تک عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھتا رہا، پھر لہجے پر قابو پاتے ہوئے بولا، تم نے میرے ساتھ جو کچھ زیادتی کی اس پر مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ میں اپنے رویے پر نادم ہوں۔ اب مجھے واپسی کی اجازت دے دو۔ یہ ناممکن ہے۔ اپنی آمد کا پورا پس منظر اور مدعا بتائے بغیر تو یہ دہلیز پار نہ کر سکو گے۔ گیری نے بے بسی سے ربیکہ کی طرف دیکھا اور وہ شانے اچکا کر رہ گئی۔ شاید تم دیکھ رہے ہوگے کہ میری آنکھیں سرخ اور متبرم ہو رہی ہیں۔ میں اپینڈکس کے شدید درد میں مبتلا ہوں۔ میرا ذہن ابھی مفلوج ہو رہا ہے، لہٰذا تمہیں وہی کچھ کرنا ہوگا جو یہ چاہ رہا ہے۔ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گی، اور اگر تم ربیکہ کے اس مشورے کو بھی قابل قبول نہیں سمجھتے، میں اپنے افسرانہ اختیارات سے کام لینے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ میں اس کے چہرے پر تذبذب کے آثار دیکھ کر کہا، میں اب تک حالات سے کھیلتا رہا ہوں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ میں ڈارلنگٹن سے کسی طرح کم نہیں ہوں۔ شاید میری بات کا پورا مفہوم اس کی سمجھ میں نہ آیا ہو، لیکن اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ پہیلیاں بجوانے کی بجائے مجھ سے کھل کر بات کرو۔ بات بالکل سامنے کی ہے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا، جو منصب ڈارلنگ کا ہے وہی میرا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس وقت اس کے گھر اور اس کی بیوی پر میرا تصرف ہے، اور میں اپنی پوری قوت اور صلاحیت کے ساتھ تمہارے سامنے موجود ہوں۔ وہ چند ثانیوں تک پھٹی پھٹی نگاہوں سے بے یقینی کے ساتھ میری طرف دیکھتا رہا، پھر کھوکھلے لہجے میں بولا، میں نہیں مان سکتا۔ اگر تم وہی ہو جو مجھے سمجھانا چاہ رہے ہو تو مجھے ثبوت درکار ہے۔ تم میرے سینے پر پورا میگزین خالی کر دو، تب بھی میری زبان نہ کھلوا سکو گے۔
گے؟ میں تمہیں کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ میں نے اس کی بے یقینی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے تمسخرانہ لہجے میں سوال کیا، کیونکہ میرے ہاتھ میں پستول کی موجودگی میں وہ کوئی غلط حرکت کرنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ اب تم میری زبان نہ کھلوا سکو گے۔ وہ قدرے توقف کے بعد مضبوط لہجے میں بولا، تمہارا دعویٰ درست ہوا تو تم مجھے اپنا بندہ بے دام پاؤ گے۔ یہ کیا سلسلہ شروع کر دیا تم نے؟ ربیکہ قدرے ناگواری کے ساتھ مجھ سے مخاطب ہوئی۔ تم بلا وجہ ایک ادنا ملازم کو اہمیت دے رہے ہو۔ یہ میرے شوہر کا منشی ہے، اور اگر میں اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تو یہ ایک لمحے کے لیے بھی میری چھت کے نیچے نہیں رک سکتا۔ تم قانونی بات کر رہی ہو، اور یہ قانون شکنی سے روزی کماتا ہے۔ میں نے پستول کی نال سے گیری ہارٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تمہارا شوہر ان قانون شکنوں کا سردار ہے، اس لیے مجھے اسی کی زبان میں بات کرنا ہوگی، ورنہ یہ میری کسی بات کا جواب نہیں دے گا۔ یہ پہلے ہی زخمی ہو چکا ہے۔ میں اپنی چھت کے نیچے مزید خون خرابے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ ربیکہ نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا، شاید ڈارلنگٹن کے بارے میں میری کہی ہوئی بات اسے ناگوار گزری تھی۔ اب تک کے طرز عمل سے ربیکہ نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ میرے بارے میں کسی سازش میں شریک نہیں تھی، اور نہ ہی گیری ہارٹ سے اس کی کوئی ملی بھگت تھی، بلکہ وہ اپنے آقا ڈارلنگٹن کی براہ راست ہدایت پر کسی خاص مقصد کے تحت وہاں آیا تھا۔ ربیکہ بھی وہ بات سمجھ چکی تھی، لیکن اسے یہ گوارا نہیں تھا کہ اس کی موجودگی میں اس کے شوہر پر کسی بھی قسم کی تنقید کی جائے۔ میں کوئی خون خرابہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس کی ضرورت پیش آ گئی تو پھر تمہاری اجازت لینے کی مہلت بھی نہ مل سکے گی۔ تم ازراہ کرم اندر چلی جاؤ اور مجھے اس سے نمٹنے دو، کیونکہ یہ میرا شکار ہے۔ میں نے کہا، تمہارا لب و لہجہ جارحانہ ہے، تم کو اس کے منہ لگنے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ میں اسے فوراً باہر نکالنے پر آمادہ ہوں۔ یہ پینڈنٹ والا چکر ہے۔ میں نے اسے بحث پر آمادہ پا کر سنجیدگی کے ساتھ کہا، اور اپنی جیب سے سلور آئی نکال کر اس کے سامنے کر دی۔ ربیکہ نے حیرت کے ساتھ میری ہتھیلی پر چمکتی ہوئی سلور آئی کو دیکھا تھا، اور جب میں نے نکرئی آنکھ والا وہ طلائی سکہ گیری ہارٹ کو دکھایا تو اس پر لرزہ طاری ہو گیا، اور وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر گھٹنوں کے بل قالین پر میرے سامنے جھک گیا۔ ربیکہ کے لیے گیری کا وہ رد عمل حیران کن ثابت ہوا تھا۔ یہ تو وہی پینڈنٹ ہے جو ڈارلنگٹن گلے میں پہنے رہتا ہے۔ یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ گیری اسے دیکھ کر تم سے خوفزدہ کیوں ہو گیا؟ ربیکہ نے حیرت سے مجھ پر سوالات کی یلغار کر دی۔ یہ ایک تنظیم کا شناختی نشان ہے۔ میں نے سلور آئی واپس جیب میں ڈالتے ہوئے کہا، یہ جس کے پاس ہو اس کے لیے دوسرے ارکان اسی عقیدت اور احترام کا مظاہرہ کرتے ہیں جو گیری میرے لیے کر رہا ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے تم خاموش رہو اور مجھے گیری سے اپنے مذاکرات مکمل کرنے دو۔ میں معافی چاہتا ہوں۔ سکوت ہوتے ہی گیری بررائی ہوئی آواز میں بولا، مجھے تم پہلے ہی اپنی حیثیت سے آگاہ کر دیتے تو مجھ سے کوئی گستاخی سرزد نہ ہوتی۔ تمہیں معلوم ہے کہ ڈارلنگٹن بھی آئی مین ہے، اور تمہاری طرح اس کے احکام بھی میرے لیے قابل تعظیم ہوتے ہیں۔ تمہیں اس نے لندن سے فون کیا تھا؟ میں نے سرد لہجے میں سوال کیا۔ تھوڑی دیر قبل اس نے مجھے فون کر کے ہدایت کی تھی کہ میں اس کے گھر آ کر یہ دیکھوں کہ یہاں اس کی بیوی کے پاس کون آیا ہوا ہے۔ اس نے فون پر اپنی بیوی سے بات کرتے ہوئے اس کے لب و لہجے اور انداز میں نمایاں تبدیلیاں محسوس کی تھیں، اور میرے ذریعے وہ ان تبدیلیوں کا سبب دریافت کرنا چاہتا تھا۔ یہاں سے واپس لوٹ کر مجھے لندن فون کر کے اسے اپنی رپورٹ سے آگاہ کرنا تھا۔ پھر تم نے یہاں کیا دیکھا، اسے کیا رپورٹ دو گے؟ وہ بے بسی سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ جو تم چاہو گے اس سے وہی کہہ دوں گا، بلکہ تم چاہو تو میں یہیں سے تمہارے سامنے اسے فون کیے لیتا ہوں۔ اس کی تجویز معقول تھی۔ میں نے ربیکہ سے لندن کا وہ فون نمبر نوٹ کرنے کے لیے کہا جس پر گیری ہارٹ ڈارلنگٹن کو فون کرنے والا تھا، لیکن اسی وقت ایک مرتبہ پھر فلیٹ کی ڈور بیل چیخ اٹھی۔ اندرونی دروازے کی اوٹ سے ربیکہ کی ملازمہ دروازے کی طرف لپکی تھی۔ مجھے امید تھی کہ اس بار آنے والی یقیناً ویرا ہی ہوگی، لیکن جب تک وہ سامنے نہ آ جاتی تجسس برقرار رہتا، لہٰذا ہم تینوں ہی خاموشی کے ساتھ ملازمہ کی واپسی کا انتظار کرنے لگے۔ چند ثانیوں بعد ہی داخل دروازے کے جانب سے ملازمہ کی ہلکی سی چیخ سن کر ہم چونک پڑے، لیکن اس سے قبل کہ ہم میں سے کوئی دروازے کی طرف جانے کا فیصلہ کرتا، ملازمہ اس حالت میں ڈرائنگ روم میں داخل ہوتی نظر آئی کہ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، بدن پر کپ کپی طاری تھی اور اس کے دونوں ہاتھ سر سے اوپر اٹھے ہوئے تھے۔ اس کے پیچھے ویرا نظر آئی جس کے ہاتھ میں پستول دبا ہوا تھا۔ اسے علم نہیں ہو سکا تھا کہ اس سے بات ہونے کے بعد
بعد اس فلیٹ میں کیا تبدیلیاں نمودار ہو چکی تھیں، اس لیے وہ اپنے ہی انداز میں وہاں وارد ہوئی تھی۔ شاید اسے یقین تھا کہ اس وقت تک میں نے ربیکہ کو جہنم واصل کر دیا ہوگا اور خود فلیٹ کے کسی کونے قدرے میں چھپ کر اس کی آمد کا انتظار کر رہا ہوں گا تاکہ وہ مجھے ربیکہ کے فلیٹ سے بحفاظت نکال لے جا سکے۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہونے پر میرے ہاتھ میں پستول گیری ہارٹ کو گھٹنوں پر کھڑا ہوا اور میرے نزدیک مس مارسلز کو پوری طرح چاقو چوبند دیکھ کر ویرا چونکی اور پھر اس کی خونخوار نگاہیں سب کچھ فراموش کر کے ربیکہ کے چہرے پر مرکوز ہو گئیں۔ یہ ہرافہ زندہ ہے۔ ابھی تک کمرے کے سکوت میں ویرا کی آواز کسی ناگن کی زہریلی پھنکار کی طرح گونجی تھی۔ اوہ مادام ویرا! گیری ہارٹ اسے پہچان کر خوشامدانہ لہجے میں بول پڑا، خدا کا شکر ہے کہ تم یہاں آ گئے ہو۔ شاید تمہاری سفارش آئی مین کو مجھ پر رحم کھانے پر مجبور کر دے۔ ویرا نے یوں چونک کر اس کی دیکھا جیسے ابھی تک وہاں اس کی موجودگی سے لا علم رہی ہو، پھر قدرے تحیر امیز آواز میں بولی، تم یہاں کیا کر رہے ہو گیری؟ میں دانستہ خاموش رہا اور گیری ہارٹ گڑگڑانے لگا، میں ایک آئی مین کی ہدایت پر یہاں آیا تھا مگر بد نصیبی سے دوسرے کا معتوب ہو گیا۔ اس کی بات سنتے ہوئے ویرا میرے قریب آئی تو میں نے نرمی کے ساتھ اس کے ہاتھ سے پستول اپنی تحویل میں لے لیا۔ تم نے میری بات نہیں مانی، ویرا نے میرے قریب ٹھہر کر اردو میں شکوہ کیا۔ ربیکہ کو زندہ دیکھ کر مجھے دلی صدمہ ہوا ہے۔ یہ عورت تمہارے حق میں ناگن ثابت ہو سکتی ہے، ابھی تک تو یہ بے قصور ثابت ہوئی ہے، قصوروار نکلی تو اسے بھی مار دیں گے، میں نے بے پروایانہ لہجے میں کہا۔ حقیقت یہ ہے کہ ربیکہ اپنے شوہر کی مصروفیات سے بالکل بے خبر ہے۔ اس نے تو اپنی دانست میں ایک لاکھ پتی تاجر سے شادی کی ہے جو جرائم سے دور کا بھی واسطہ نہیں رکھتا، پھر اس نے تمہیں اپنا مہمان کیوں بنا لیا؟ اس نے میری بات کاٹ کر تیز لہجے میں سوال کیا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ ربیکہ کے بارے میں وہ روایتی حسد اور نفرت کی آگ میں جل رہی تھی۔ محض اتفاق ہی کہہ سکتی ہو، میں نے جواب دیا، اور گیری بھی اتفاقاً ہی یہاں آ پہنچا۔ ویرا نے تلخ لہجے میں سوال، گیری کی آمد اتفاقاً نہیں بلکہ ڈارلنگٹن کی چالاکی کا نتیجہ ہے۔ میں نے اس کے لہجے کا اثر لیے بغیر کہا، پچھلی رات ربیکہ نے کانٹوں کے بجائے پھولوں کی سیج پر گزاری تھی کیونکہ اپنی دانست میں اس نے اپنے باغیرت شوہر کی دی ہوئی آزادی کا استعمال سیکھ لیا تھا۔ اس سے تھوڑی دیر قبل اس کے شوہر کا فون آیا تو اس نے روایتی جھگڑے کی بجائے زندگی میں پہلی بار اپنے شوہر سے میٹھی گفتگو کی اور وہ بوڑھا خرانٹ محض لہجے کی تبدیلی سے ربیکہ کی مسرت کا سبب بانپ گیا۔ اس نے ربیکہ پر اپنا کوئی شبہ ظاہر نہیں کیا لیکن فوراً ہی گیری کو یہاں دوڑا دیا تاکہ یہ ربیکہ کے مہمان کا جائزہ لے کر فون پر اسے اپنی رپورٹ دے سکے، کیونکہ اتنی جلدی لندن سے مارسلز پہنچنا اس کے بس کی باہر تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ تم دونوں کیا بات کر رہے ہو، لیکن میں حلفیہ نہ تو کہتا ہوں کہ اپنے سے اوپر والے کے حکم کی تعمیل کے علاوہ میرا کوئی ارادہ تھا۔ اچانک گیری ہارٹ نے فریادی لہجے میں ہانک لگا دی، تم اس وقت مجھے اپنا سفارشی سمجھ رہے ہو، لیکن یاد ہے کہ ٹوکیو والے معاملے میں تم نے مجھ سے کیا سلوک کیا تھا؟ ویرا زہریلے لہجے میں اس پر برس پڑی، پرانے زخموں کو نہ کریدو مادام ویرا، وہ درد امیز لہجے میں کراہا، اس وقت مجھے بتایا گیا تھا کہ تم مارسلز میں میرا تختہ الٹ کر اپنی پشت پناہی سے لوکن کو چیف بنوانا چاہتی ہو۔ تم دیکھ لو کہ تمہارا کچھ نہیں بگڑا، بس میں نے حسد سے لوکن کو مروا دیا اور یہی میرا قصور تھا، اسے نہیں کریدتی۔ لیکن یہ تو بتاؤ کہ تمہاری سربراہی میں فائر کیمپ کیسے تباہ ہو گیا؟ ویرا نے مضحکہ اڑانے والے لہجے میں اس سے سوال کیا۔ تفتیشی حکام کو الجھایا گیا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ وہ کھلی تخریب کاری ہے، وہ پر یقین لہجے میں بولا۔ بربادی کے آغاز سے پہلے مجھے ٹرانسمیٹر پر خبر دی گئی تھی کہ فائر کیمپ کی شمالی دیوار سے کوئی کار ٹکرا کر جل اٹھی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ عملے کی توجہ مبذول کرانے کے لیے وہ ناٹک رچایا گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میری ایمرجنسی اسکواڈ کے علاوہ باقی محافظ اپنی اپنی جگہوں پر لوٹ جاتے، تخریب کاروں کو اندر گھسنے کا موقع مل گیا اور وہ اپنی کارروائی مکمل کر کے اڑن تشتری میں مریخ کی مخلوق بن کر لوٹ گئے۔ ویرا بے رحمی کے ساتھ اس کا مضحکہ اڑا کر اپنا کوئی پرانا انتقام لے رہی تھی۔ اس کارنامے کی خوشی میں اب جلد ہی تمہیں ترقی دے دی جائے گی تاکہ آئندہ تم زیادہ وسائل ساتھ خلائی مخلوق کا مقابلہ کر سکو۔ ختم کرو یہ بحث، میں نے تحکمانہ لہجے میں کہا، یہ یہاں آ ہی گئی ہے تو اب اسے مرنا ہی ہوگا، کیونکہ جس طرح یہ مجھ سے سچ بولا اسی طرح ڈارلنگٹن کے سامنے
سامنے بھی سچ بولنے پر مجبور ہوگا، وہ کبھی یہ بات گوارا نہیں کرے گا کہ اس کی بیوی پر اس کا ذاتی حق ختم کر کے ہم کو ٹھپا لگا دیا جائے۔ نہیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے بارے میں ڈارلنگٹن سے ایک لفظ بھی نہیں بتاؤں گا۔ گیری ہارٹ بکھلائی ہوئی خوفزدہ آواز میں تقریباً چیخ پڑا۔ اسی کے ساتھ ربیکا بھی مشتعل لہجے میں گھررائی تھی۔ آپس کے جھگڑے میں تمہیں میری توہین کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ میں تمہاری جاگیر ہوں اور نہ ڈارلنگٹن کی۔ اپنے لیے مجھے مناسب ساتھی کے انتخاب کا حق ہر وقت حاصل ہے۔ مجھے اندازہ نہیں کہ تم وقت پڑنے پر میرے خلاف اتنی گندی زبان استعمال کرو گے۔ کتیا ویرا آنکھیں نکال کر ربیکا پر برس پڑی۔ کیسی پارسا بن رہی ہے؟ اگر تیرا کوئی سکینڈل نہیں بنا تو یہ نہ سمجھ کہ میں ابھی ڈارلنگٹن کی طرح اندھی اور بہری ہوں۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تو نے کئی مرتبہ کیسی گھنونی رشوتوں کے ذریعے مقابلہ حسن کے ججوں کو اپنے حق میں فیصلہ دینے پر مجبور کیا تھا۔ تجھے تو اب مارسلز کے کتے بھی ناپسند نہیں کریں گے۔ ویرا کی بکواس سن کر میرا ذہن معاف ہو کر رہ گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ اس طرف سے حسد کا شکار ہو چکی تھی اور اس کی بے عزتی کرنے کا ہر موقع استعمال کرنے پر تلی ہوئی تھی، لیکن میں اسے ناراض کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ ربیکا سے میری آشنائی بڑی مختصر سی تھی، جسے چند لمحوں یا چند منٹوں بعد ختم ہو جانا تھا، لیکن ویرا ایک مدت سے بڑے بلے حالات میں میرا ساتھ دیتی چلی آ رہی تھی، اور جب تک مجھے غزالہ کا سراغ نہ مل جاتا میں ویرا کے ساتھ اپنے مراسم استوار رکھنے پر مجبور تھا۔ غزالہ جو میرے لیے سرمایہ حیات تھی، انگلینڈ میں کہیں گم ہوئی تھی، اور مجھے کچھ علم نہیں تھا کہ اپنی آبرو اور بقا کی جدوجہد میں وہ دنیا جہان سے لڑتی بڑھتی کدھر نکل گئی تھی۔ میں تنہا اس کا سراغ نہیں لگا سکتا تھا۔ ویرا اپنی ذات میں ایک محفل تھی۔ یورپ کے ہر قابل ذکر شہر میں اس کے جان نثار وفادار موجود تھے، جو اس کے اشارے پر سمندر کی تہ میں گری ہوئی سوئی تک تلاش کر سکتے تھے، اور ان ہی امکانات نے اس وقت ویرا کو میرے لیے ناگزیر بنا دیا تھا۔ اس سے قبل کے غصے میں کانپتی ہوئی ربیکا ویرا کو کوئی سخت جواب دیتی۔ میں نے ملامت امیز لہجے میں ویرا سے کہا، تم بلا وجہ ربیکا سے الجھ رہی ہو۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے مقابلہ حسن میں اس نے تمہیں ذکر دے کر خطاب جیتا ہو۔ اس بے معنی جھگڑے میں الجھنے کی بجائے ہمیں آگے کی فکر کرنا چاہیے۔ میں بھی پیچھے کی نہیں آگے کی بات کر رہی ہوں، ویرا زہر آلود لہجے میں بولی۔ اگر تم ربیکا سے اپنے روابط برقرار رکھنے پر مصر ہو تو شاید تمہیں پچھلے امکانات کا جائزہ لینا ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ اب یہ عورت بھی ہمارے حق میں اسی قدر خطرناک ثابت ہو سکتی ہے جتنا خطرناک گیری ہارٹ ہو سکتا ہے۔ تم اسے مارنا چاہتی ہو؟ میں نے سرد لہجے میں سوال کیا، اور وہ جواب دینے کی بجائے محض اپنے سر کو اسبات میں جنبش دے کر رہ گئی۔ اپنی کٹ حجتی کے باوجود اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ میں اسے آسانی کے ساتھ ربیکا کو روندنے کی اجازت نہیں دوں گا، لیکن یہ زندہ رہے گی، یہ میرا فیصلہ ہے۔ میں نے اس کے رد عمل میں کمزوری بھانپتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا، کم از کم ربیکا کے معاملے میں تمہاری مرضی نہ چل سکے گی۔ اب تم یہ بتاؤ کہ گیری ہارٹ کے بارے میں کیا فیصلہ کرنا چاہتی ہو؟ اس کے مستقبل کا انحصار سراسر تمہارے فیصلے پر ہے۔ اس وقت ویرا سے میری وہ گفتگو انگریزی میں ہو رہی تھی تاکہ معاملے کے جملہ فریق ہمارے فیصلوں سے باخبر رہیں۔ اپنی چند گھنٹوں کی آشنا کو تم زندہ رکھنا چاہتے ہو تو میں بھی گیری ہارٹ کو زندہ رکھوں گی، ویرا نے فیصلہ کن لہجے میں اردو میں کہا۔ میرا دل کہتا ہے کہ گیری ربیکا سے کم خطرناک ثابت ہوگا۔ تم میرے ساتھ ضد پر اتر آئی ہو، میں نے بھی اردو میں ہی کہا۔ چند ثانیوں تک وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتی رہی، پھر شانے اچکا کر بولی، ٹھیک ہے، جو تم چاہتے ہو کر گزرو، میں کوئی دخل نہیں دوں گی۔ خدا کا شکر ہے کہ تم راہ راست پر آ گئی ہو۔ ہمیں اپنے حریفوں کی وجہ سے آپس کے تصادم میں نہیں الجھنا چاہیے، اور گیری تو ویسے بھی کبھی تمہارا خیر خواہ نہیں رہا۔ ویرا سے یہ کہتے ہوئے میں نے گیری کا پستول اپنی جیب میں رکھ کر بیم گن نکال لی، جسے پہچان کر گیری کا چہرہ تاریک پڑ گیا۔ میں تم سے التجا کرتی ہوں کہ اس چھت کے نیچے خون ریزی نہ کرو۔ میرا ارادہ بانپ کر ربیکا دونوں ہاتھ جوڑ کر خوشامدانہ لہجے میں بولی، میں اس کی لاش کہاں ٹھکانے لگاؤں گی؟ اس بارے میں تمہیں کوئی راہ نکالنا ہوگی، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ باہر کے مخدوش حالات میں ہم اسے یہاں سے نکال کر نہیں لے جا سکتے۔ میں پولیس والوں کو جواب دیتے دیتے پاگل ہو جاؤں گی، وہ روحانسی آواز میں بولی، اور پھر اس کی موت پر میں اپنے شوہر کو کسی بھی قیمت پر اپنی بے گناہی کا یقین نہ دلا سکوں گی۔
میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا، میری زندگی برباد ہو کر رہ جائے گی۔ اس کے اندیشے بجا تھے، لیکن میں ان کا کوئی حل پیش کرنے سے قاصر تھا۔ ربیکا کی گفتگو پر ویرا کے ہونٹوں پر ہلکی سی فاتحانہ مسکراہٹ ابھر آئی، جیسے ربیکا کی ذہنی اذیت سے اسے دلی سکون ملا ہو۔ میں ربیکا سے مخاطب تھا۔ اس گفتگو سے یہ بات تو واضح ہو چکی تھی کہ گیری کو ہر حال میں مرنا تھا۔ اپنا انجام سامنے دیکھ کر وہ بھی گلو خلاصی کے کسی موقع کا منتظر تھا، اور پھر مجھے اپنی طرف سے غافل پا کر اس نے اچانک ہی مجھ پر جست لگا دی۔ بالکل آخری لمحے پر میں نے گیری کے سینے کا نشانہ لے کر بیم گن کا ٹریگر دبایا اور نیلگوں شعائیں اس کے سینے میں پیوست ہو گئیں، لیکن وہ میری سمت میں حرکت میں آیا ہوا تھا، اس لیے مرتے مرتے بھی مجھ پر آ پڑا، اور آخر کار اتفاقی طور پر وہ دل خراش واقعہ بھی رونما ہو ہی گیا، جسے ٹالنے کے لیے میں نے ویرا کی ناراضگی مول لی تھی۔ جس وقت دم توڑتا ہوا گیری میرے اوپر گرا، بیم گن کا ٹریگر دبا ہوا تھا اور اس کے نوزل میں سے مہلک شعاؤں کا اخراج جاری تھا۔ اس کے بھاری بھرکم وجود کی جھونک سے اچانک میرا ہاتھ گھوم گیا اور ربیکا کی گردن شعاؤں کی زد میں آ گئی۔ میں نے فوراً ہی ٹریگر چھوڑ کر بیم گن نیچے گرا دی۔ اس وقت تک ربیکا کے چہرے کے نقوش بھیانک ہو چکے تھے، منہ پھٹا ہوا تھا، ہونٹ ہل رہے تھے، لیکن کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی، کیونکہ بیم گن نے اس کے گلے کے صوتی عضلات لمحہ بھر میں خاکستر کر دیے تھے۔ اس حادثے پر ویرا بھی بکھلا کر ربیکا کی مدد کے لیے لپکی، لیکن وہ تبرا کر قالین پر ڈھیر ہو چکی تھی اور ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہی تھی۔ اس کے حلق اور نرخرے سے خوفناک خرخراہٹ پیدا ہو رہی تھی۔ اس کی حالت اس قدر ابتر تھی کہ اس لیے کچھ بھی نہ کیا جا سکا، اور ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے وہیں تڑپ کر جان دے دی۔ اس کی بوڑھی ملازمہ پہلے ہی شدید خوف سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ بہت برا ہوا، ویرا نے چند ثانیوں کے بوجھل سکوت کے بعد سپاٹ لہجے میں کہا، لیکن تمہاری خواہش پوری ہو گئی۔ میں نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، بعض گھڑیاں خواہشات کی قبولیت کی ہوتی ہیں۔ تم سے بحث کرتا رہا، پھر میرے ہی ہاتھ سے وہ اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ وہ زندہ رہتی تو خطرناک مسائل سے دوچار ہوتی، ڈارلنگٹن کی زندگی عذاب بنا دیتا، یا ربیکا خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتی۔ وہ ہر جھنجھٹ سے آزاد ہو گئی ہے۔ تم سے بحث ختم کرنے کے بعد دوسری خواہش کی کوئی اہمیت نہیں رہی تھی۔ سچی بات یہ ہے کہ ربیکا بے حد حسین تھی، شاید اسی وجہ سے میں اس سے بدظن ہو گئی تھی۔ میں تلخ انداز میں مسکرا دیا، دنیا اس سے بھی زیادہ حسین، تم کس کس کو گولی مارو گی؟ جو ہونا تھا ہو گیا، اب ہمیں یہاں سے نکلنے کی فکر کرنا چاہیے۔ ویرا بات ٹالتے ہوئے بولی، شہر بھر میں واقعی زبردست چیکنگ ہو رہی ہے، ہر طرف جنگی سما نظر آ رہا ہے، اس ماحول میں تمہیں لے جانا آسان نہ ہوگا۔ گیری ہارٹ کی جیبوں یا گاڑی میں شناختی کاغذات ضرور ہوں گے، کیوں نہ انہیں استعمال کیا جائے؟ میں نے تجویز پیش کرتے ہوئے بے جان گیری کی جیبوں کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ بے سود ہے، ویرا نے کہا، اس کے شناختی کارڈ پر لگی ہوئی تصویر کو تم نہیں بدل سکو گے۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں میکس کی گاڑی کی ڈگی میں ہی جانا پڑے گا۔ کتنی دیر کا سفر ہے؟ میں نے تلاشی موقوف کرتے ہوئے سوال کیا۔ 15 منٹ، اس نے کہا، ویسے میں نے ڈگی کا کئی فٹ نکال دیا ہے۔ دوران سفر تمہیں تازہ ہوا آسانی کے ساتھ ملتی رہے گی۔ یہاں سے دن دہاڑے ڈگی میں گھسنا خطرناک بھی ہو سکتا ہے، اگر قرب و جوار کے فلیٹوں کے کسی مکین نے دیکھ لیا تو براہ راست کار کا نمبر پولیس کو بتائے گا۔ میں نے اپنی جیبوں کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، آج شہر میں سرد اور تیز ہوائیں چل رہی ہیں، کوئی پاگل ہی ایسے موسم میں دروازے یا کھڑکی کھول کر باہر جھانکے گا، اس سے ہمیں کوئی خطرہ لاحق نہیں ہو سکتا، اس نے کہا، اور مجھے سمجھ آ گیا کہ گیری ہارٹ نے بھی آتے ہی تیز اور سرد ہواؤں کے ساتھ آسمان پر چھائے ہوئے سیاہ بادلوں کا ذکر کیا تھا۔ مشرق میں ابر و باران کو قدرت کا ایک انعام تصور کیا جاتا ہے۔ ساون رت چلتے ہی طبیعتوں میں پر خود بخود ایک مستانہ کیفیت طاری ہونے لگتی ہے۔ گٹاؤں کے ساتھ لوگ گول در گول گھروں کو چھوڑ کر تفریحوں کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ اردو شاعری میں سے اگر عشق اور ساون کے ذکر کو نکال دیا جائے تو بیشتر دیوان کورے کاغذ رہ جائیں گے، لیکن مغرب میں جہاں پیرے فلک ہر لمحہ چشمے پر نم کے ساتھ گورے جسموں کی اخلاقی سیاہیوں کو دیکھتا اور روتا رہتا ہے، وہاں بادلوں کو ایک عذاب سمجھا جاتا ہے۔ بات وہی ہے جو کبھی مولانا حالی کہہ گئے ہیں، بلکہ لکھ گئے ہیں کہ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، جسے چمکتی ہوئی تیز دھوپ میسر ہے وہ گھٹاؤں کا طلبگار ہے، اور جہاں سیاہ بادل ہر لمحے وادیوں اور چوٹیوں کو چومتے رہتے
رہتے ہیں وہاں چمکتی دھوپ کی آرزوئیں مچلتی نظر آتی ہیں، اور جہاں بھی دھوپ کا اجالا نظر آئے وہاں حسین اور اجلے اجلے پیکر اپنے جسموں پر چاند انچ کی دجیاں لپیٹے اپنی رنگت کو جلسانے پر تل جاتے ہیں۔ شاید ربیکا کے حادثاتی قتل نے میرے ذہن کو متاثر کیا تھا، اور اسی دباؤ سے نجات حاصل کرنے کے لیے میرا ذہن غیر ارادی طور پر بادل اور ساون کی رومان افروز وادیوں میں بھٹک گیا تھا۔ مجھے ہوش آیا تو میں ڈرائنگ روم میں 2 لاشوں اور تیسری بے ہوش خادمہ کے ساتھ تنہا بیٹھا ہوا تھا۔ ویرا شاید روانگی کے بندوبست کا جائزہ لینے کے لیے باہر جا چکی تھی۔ اچانک مجھے سلطان شاہ کا خیال آیا اور مجھے اپنی آنتوں میں گرہیں سی پڑتی محسوس ہونے لگیں۔ پچھلی رات مارسلز میں قیامت کی رات تھی۔ فائر کیمپ تباہ ہو گیا تھا اور شہر میں جگہ جگہ آتشی شعلے اپنے سرخ سرخ زبانیں نکالے انسانی لہو کی بھینٹ لینے کے لیے بےتاب تھے، اور جیسے ایسی ہی تباہی چارلس میراندے کے مکان پر نازل ہوئی تو ہمیں وہاں سے سر پر پیر رکھ کر بھاگنا پڑ گیا۔ ہمیں ایک دوسرے کا ہوش نہیں تھا اور ہم ایک دوسرے سے بچھڑ گئے تھے، لیکن ربیکا کے فلیٹ میں پناہ ملنے کے بعد میں نے ویرا کو تلاش کر لیا تھا۔ البتہ سلطان شاہ ابھی تک لاپتہ تھا، وہ زخمی ہو گیا تھا اور ایک امدادی جماعت اسے ایمبولنس میں لے گئی تھی۔ اس سے زیادہ ویرا بھی کچھ نہیں بتا سکی تھی۔ شہر میں ہنگامی صورتحال، سارے ہسپتالوں زخمیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ اخباری اطلاعات کے مطابق بہت سے زخمی دوسرے شہروں میں بھیج دیے گئے تھے کیونکہ مارسلز کے ہسپتالوں میں جگہ باقی نہیں رہی تھی۔ ان حالات میں سلطان شاہ کا سراغ لگانا ناممکن نہیں تو دشوار ضرور تھا۔ مجھے ڈر یہ تھا کہ کہیں اسے مشتبہ غیر ملکی ہونے کی بنا پر حراست میں نہ لے لیا گیا ہو۔ ایسا ہوتا تو سلطان شاہ کی زندگی برباد ہو سکتی تھی۔ پھر اچانک ویرا لوٹ آئی۔ فوراً میرے پیچھے آؤ، اس نے اندر آتے ہی کہا۔ باہر میدان صاف ہے اور میں نے کار فلیٹ کے دروازے پر پارک کی ہوئی ہے۔ تم باہر آتے ہی ڈگی میں گھس جانا، مجھے یقین ہے کہ کوئی تم کو نہیں دیکھ سکے گا۔ پھر بھی تم بیم گن ہر لمحے تیار رکھنا۔ میکس کی کار پرانے ماڈل کی رینالٹ تھی جس کی ڈگی زیادہ کشادہ نہیں تھی۔ پھر میں نے اپنے گھٹنے پیٹ سے ملا کر اس میں آرام سے سما گیا اور ویرا نے جلدی سے ڈگی بند کر دی۔ لحظہ بھر بعد ہی کار کا انجن بیدار ہوا اور ہمارے سفر کا آغاز ہو گیا۔ اس وقت میرے دل میں شدت سے سگریٹ نوشی کی خواہش بیدار ہوئی جسے میں نے پورا کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن فوراً ہی میرے نتنوں میں پیٹرول کی تیز بو آئی۔ شاید گیسولین ٹینک کا کوئی حصہ ڈکی میں لیک تھا، اس لیے میں نے آتش زدگی کے خطرے کے پیش نظر اپنا سگریٹ نوشی کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ چند منٹ کے پرسکون سفر کے بعد مجھے گرد و پیش میں ٹریفک کا شور سنائی دینے لگا۔ گاڑی کی رفتار بھی سست اور ناہموار ہو گئی، جس کی وجہ سے یہ سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی کہ گاڑی مارسلز کے کسی بارونق اور مصروف حصے سے گزر رہی تھی۔ پھر ایک جگہ کار رک گئی۔ اس کے وقفے وقفے سے رینگ کر آگے بڑھنے سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہاں شاید قطار لگی ہوئی تھی اور ساری گاڑیاں باری باری تلاشی کے مراحل سے گزر رہی تھی۔ میرے لیے انتظار کے وہ لمحات بہت صبر آزما اور اعصاب شکن تھے۔ آخر خدا خدا کر کے گاڑی کی رفتار تیز ہوئی تو میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ ویرا کے اندازے کے مطابق اس کی کار کی ڈکی نہیں کھلوائی گئی تھی۔ سفر کے اختتام پر ویرا نے انجن بند کر کے ڈکی کھولی تو میں نے خود کو نیچی چھت والے ایک گندے سے گیراج میں موجود پایا۔ ویرا نے ڈکی کھولنے سے قبل گیراج کا دروازہ اندر سے بولٹ کر دیا تھا۔ کیا یہی میکس کا ٹھکانہ ہے؟ میں نے ڈکی سے باہر نکلتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں، تم دیکھ سکتے ہو کہ مجھے کیسی گندی جگہ پناہ لینا پڑی جبکہ تم رات کو ربیکا کی خوابگاہ میں عیش کر رہے تھے۔ خوابگاہ کا حال اس سے بھی ابتر ہے۔ اب تو ربیکا کو معاف کر دو، میں نے ملامت امیز لہجے میں کہا۔ مرے ہوئے دشمن پر الزام تراشیاں شرفا کو زیب نہیں دیتی۔ میں تمہیں شریف تصور کرتا ہوں۔ گیراج کے اندرونی حصے میں زینے نظر آ رہے تھے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔